اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو اہلہ الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعائے سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللہ صلی اللہ علیہ محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها صلوات علی محمد و آل محمد خواران محترم، آج کی گفتگو کے لیے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رحمت پروردگار۔ پروردگار عالم کی رحمت کا جو موضوع ہے یہ انتہائی وسیع ہے اور اس عنوان سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو یہ زندگی گزار رہا ہے مختلف کیفیتوں کے اندر، ہر ایک کی زندگی ہے، ہر ایک کی زندگی کا نقطہ نظر الگ ہے، ہر ایک کی زندگی کے ہم و غم الگ ہیں، اور ان تمام کیفیتوں کے اندر ہر مرحلے پر پروردگار عالم کی رحمت کہیں نہ کہیں اس کے شامل حال ہے اور رہتی ہے۔ اب انسان اس رحمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور محسوس کرے کہ کہاں کہاں پروردگار عالم نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، کہاں کہاں پروردگار عالم نے اس کو نوازا ہے۔ انسان ظاہری طور پر متوجہ نہیں ہوتا، لب پر شکوہ آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے میرا امتحان لیا، پروردگار عالم نے مجھے مبتلا بامتحان کیا، اور طرح طرح کے شکوے جو آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، کیفیتوں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس زاویے سے انسان سوچے کہ کہاں کہاں پروردگار عالم نے اسے نوازا ہے، کہاں کہاں پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے غلاف کے اندر اسے لپیٹا ہوا ہے، تو پھر شاید یہ زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے اور وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بار بار سجدہ ریز ہو کہ پروردگار تو نے واقعاً مجھ پر کرم کیا۔ قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، سورہ مبارکہ روم قرآن مجید کا 30 سورہ ہے، 30واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 50۔ سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر پروردگار عالم نے اس موضوع کو ایڈریس کیا ہے کہ خداوند متعال کی رحمت کس انداز سے ملتی ہے، کس کے قریب ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت اگر تمہارے شامل حال نہ ہوتی، قرآن کریم میں بار بار اس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ، اگر خدا کا فضل اور خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سروائیو ہی نہ کر پاتی، اس زندگی کو سروائیو نہ کر پاتے۔ تو اس کی رحمت ہر مقام پر شامل حال ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا تعلق ہماری زندگی سے اس انداز سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار عالم اپنی اس لاریب کتاب کے اندر اس انداز سے ایڈریس کر رہا ہے، فانظر الی آثار رحمت اللہ، کہ
خدا کی رحمت کے آثار کی طرف، اس کی نشانیوں کی طرف غور کرو، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ کہاں کہاں پروردگار عالم نے تمہارے لیے رحمتوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے۔ اور پھر ایک خود مثال دی کہ دیکھو کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ کس طریقے سے وہ ایک زمین کو کہ جو ظاہری اعتبار سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مردہ ہو چکی ہے، اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے، پروردگار عالم اس کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ یعنی سائنٹیفکلی اگر انسان کہے کہ ایک زمین کے اوپر زراعت ہو چکی ہے اور زراعت کے بعد اب اس کے اندر کوئی کیپیبلٹی باقی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کچھ اور اگ سکے، ایک زمین ایک فصل کے لیے بہترین ہوتی ہے، جب فصل اگائے فصل کٹ جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب شاید کام کی نہ رہی، پروردگار عالم اس کو دوسری کے لیے تیار کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک اور جاذبیت رکھ دیتا ہے کسی اور کام کے لیے۔ تو ایک ہی زمین ہے جو انسان ظاہری اعتبار سے سمجھتا ہے کہ مردہ ہو چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے، اس کے اندر کچھ موجود نہیں، لیکن یہ خدا کی رحمت ہے کہ پروردگار اسی زمین کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اب یہ بات تو صرف زمین کی مثال کے اعتبار سے ہے، اگر اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر براڈ وے کے اندر اس انداز سے لیں کہ جو ہمارے دل ہیں یہ بھی مردہ ہو جاتے ہیں، ان مردہ دلوں کو زندگی پروردگار عالم دیتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ کلام خدا کے ذریعے سے، ذکر خدا کے ذریعے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خداوند متعال کا ذکر وہ ہے کہ جو قلب کے اطمینان کا باعث ہے۔ اب یہ جو رحمت ہے، ایک خاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر، ایک پکچر رحمت پروردگار عالم کے عنوان سے کھینچنے کی کوشش کروں گا تاکہ ایک فلسفہ ہمارے سامنے واضح ہو سکے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر جو ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے وہ پیدائش سے پہلے کا ہو، چاہے وہ پیدائش کے بعد، چاہے وہ زندگی کے ایام، چاہے وہ موت کا مرحلہ، چاہے وہ قبر کا مرحلہ، چاہے وہ قبر کے بعد کا مرحلہ، بلکہ اس سے بھی آگے حساب و کتاب کی منزل اور جنت کے طبقات، پروردگار عالم نے ہم سب کو رحمت کے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے۔ یہ خداوند متعال کی رحمت، اس کو ملاحظہ کرنا ہے اور اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ آپ کے ذہنوں کے اندر آج پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ پروردگار عالم کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ دعاؤں کے اندر ہم جملے پڑھتے ہیں، دعائے کمیل کے اندر بھی ہم جملے پڑھتے ہیں، اس طرح مختلف دعاؤں کے اندر آپ پڑھتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ پروردگار اس کی رحمت تمام چیزوں سے زیادہ وسیع ہے۔ یا دعاؤں کے اندر اس انداز سے ہم پڑھتے ہیں، چوتھے امام کی دعائیں، وہ دعائیں کہ جو صحیفہ کاملہ کے اندر بھی موجود ہیں، کچھ وہ دعائیں کہ جو مختلف مقامات کے ساتھ مربوط ہیں، کہ امام کس انداز سے بتاتے ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمت کیا ہے، اور خود بتاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کس طریقے سے پروردگار عالم کے سامنے پیش کرے۔ جیسے مسجد کوفہ کے اندر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں مقام امام زین العابدین کے اوپر، کہ جس کا اگر سینٹرل آئیڈیا اس دعا کا ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ پروردگار عالم سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، پروردگار چوتھے امام کی دعا ہے اور اس کو کوٹ کیا گیا ہے، مختلف کتابوں کے اندر درج ہے، جو زائرین جاتے رہتے ہیں، جو نہیں گئے پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار جلد از جلد کربلا معلیٰ کی اور مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ انہی دعاؤں کے اندر سے ایک ایکسٹریکٹ کہ پروردگار ہم تجھ سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ جس کا ہم استحقاق نہیں رکھتے، ہم مستحق نہیں ہیں، ہم جنت کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن آیا یہ کردار اس قابل ہے کہ اسے جنت ملے؟ یقینی طور پر یہ کردار اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس کے عمل کے بدلے کے اندر جنت ملے۔ ایک بہت خوبصورت فلسفہ ہے کہ پروردگار ہم تجھ سے وہ مانگ رہے جس کا ہم حق نہیں رکھتے۔ انسان بعض اوقات یہ کہتا ہے پروردگار عالم نے مجھے امتحان کے اندر ڈالا، اس زاویے سے بھی کبھی کبھار سوچنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم کے امتحان ہی میرے لیے ہیں، پروردگار عالم میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو کبھی یہ بھی سوچے کہ کیا وہ ساری چیزیں انجام دے رہا ہے جو پروردگار عالم نے اس سے مانگی ہے؟ 100% جو پروردگار عالم نے اس سے مانگا ہے آیا وہ پروردگار تک پہنچا بھی رہا ہے؟ یعنی اس کی مثال اگر بہت ہی بھونڈی مثال دینے کی کوشش کریں کہ انسان کسی جگہ پر جاتا ہے، فرض کیجیے سپر مارکیٹ کے اندر گروسری کے لیے جاتا ہے، ایک اماؤنٹ خرچ کرتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس اماؤنٹ کے بدلے میں اتنی چیزیں مجھے ملیں گی، اس اماؤنٹ کے بدلے میں وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی اتنی ویلیو کے برابر مجھے چیزیں ملیں گی۔ آیا اس کا عمل اتنی ویلیو رکھتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے وہ ساری کی ساری نعمتیں حاصل کر سکے؟ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے۔ اگر واقعاً کوئی ایسا کرے تو پھر حق بھی رکھتا ہے کہ پروردگار میں نے تیری عبادت کو کما حقہ انجام دیا ہے، جیسا کہ حق تھا ویسے میں نے انجام دیا، اور پھر مطالبہ کر سکتا ہے پروردگار تو مجھے عطا فرما۔ لیکن انسان اس کا عمل خالص نہیں، اس کے عمل کے اندر ریا موجود ہے،
یہ ساری کیفیتیں ہیں. تو ائمہ کی دعاؤں کے اندر جو ایکسٹریکٹ ہے، جو فلسفہ دیا گیا کہ پروردگار میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں کہ جس کا میں مستحق نہیں ہوں. اے میرے پروردگار، اگر تو عذاب دے گا تو میرے گناہوں کے سبب سے ہوگا، اور اگر تو مجھے معاف کرے گا تو فخیر و رحم لی، تو کتنا رحم کرنے والا ہے مجھ پر. اے میرے پروردگار، اب اس کے بعد مولا کا جملہ ہے کہ اے میرے پروردگار، انت و انا، تو ہے، میں ہوں. انت العواد بالمغفرہ، پروردگار تو بار بار معاف کر دیا کرتا ہے. وانا العواد بالجہل، میں بار بار جہالت سے کام لیتا ہوں. اے میرے پروردگار تو بار بار مجھے عطا کرتا ہے، میں بار بار سرکشی سے کام لیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر اس انداز سے مولا مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، بس تو اگر حساب کرنا چاہتا ہے تو اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے سے کرنا، کیونکہ اگر تو نے اپنے عدل کے ذریعے سے ہمارا حساب و کتاب کیا تو ہم اس قابل نہ ہوں گے کہ تیری بارگاہ کے اندر کامیاب ہو سکے. تو یہ رحمت پروردگار عالم ائمہ کی دعاؤں کے اندر باقاعدہ طور پر اس کے جملے نظر آتے ہیں. یا دعائے کمیل کی اگر مثال لیں، بہت ہی جاذب مثال ہے اور اس عنوان سے بھی زیادہ مہم ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کو. کم من قبیح سترتا وکم من فادح من البلاء عقلتا وکم من عفار وقیتا وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. اے میرے پروردگار، تو نے کتنی برائیوں کی پردہ پوشی کی، تو نے کتنی بلاؤں کو دور کر دیا، تو نے کتنی لغزشوں سے، غلطیوں سے مجھ کو بچا لیا، اور میری کتنی ایسی خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دی کہ جو میرے اندر موجود نہ تھی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ خداوند متعال کی رحمت ہے. انسان جو ہے وہ اگر آج کے دور کی اگر ہم بات کریں اور بہت سمپل سی بات کریں، کسی کو ایک کا کوئی کسی دوسرے شخص کا کوئی عیب پتہ چل جائے، ایسا لگتا ہے کہ پیٹ کے اندر مروڑ ہو رہی کہ جا کر کسی اور کو بتائے. انسان سے برداشت نہیں ہوتا. یہ ہیومن نیچر بھی ہے، اور آج کی زندگی کے اندر لوگوں کا ایک وتیرہ ہے کہ کہیں سے کسی کی کوئی کمزوری پتہ چلے انسان جا کر بیان کرے. رب کائنات کون ہے کہ جس نے نہ فقط برائیوں کی پردہ پوشی کر دی، جس نے نہ فقط غلطیوں سے بچا لیا، اور اس کے بعد کتنی ایسی خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دی جو ہمارے اندر موجود نہ تھی، ہم اس کے اہل بھی نہ تھے. دنیا کا طریقہ کار الگ ہے، پروردگار عالم کا طریقہ کار الگ ہے. امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور واقعاً 100% درست ہے. کبھی اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا دنیا کیا کرتی ہے. امیر کائنات کہتے ہیں کہ دنیا وہ ہے کہ جب انسان کی اچھائی بیان کرنے پر آتی ہے تو اس کو وہ اچھائیاں دے دیتی ہیں جو اس کے اندر موجود بھی نہیں ہوتی. آپ معاشرے کے اندر مثالیں دیکھیے، کوئی شہرت کی بلندیوں پر جا رہا ہے، اس کو القابات سے نوازا جا رہا ہے، لوگ طرح طرح کے القابات اسے دیے جا رہے ہیں. پازیٹیو ویم بھی آتے ہیں، لوگ نیگیٹیوٹی کے اندر بھی آتے ہیں، یعنی ایسی ایسی چیزیں جس کے وہ قابل نہ بھی ہو اسے وہ نواز دی جاتی ہیں. اور جب یہ دنیا نوازتی ہے تو اتنا نوازتی ہے کہ دوسروں کی چیزیں بھی اس کو دیتی ہے، آپ یہ بھی ہیں، آپ وہ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں. اور جب انسان کو رسوا کرنے پر آتی ہے تو اس کی جو ذاتی خصوصیات ہیں اسے بھی چھین لیتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں اسے اس کے مقابل نہیں چھوڑتی. یہ دنیا کا طریقہ کار ہے کہ جب اچھائی بیان کرنے پر آتی ہے تو غیروں کی خصوصیات سے اسے نواز دیتی ہے، اور جب اسے رسوا کرنے پر آتی ہے، اس سے ناراض ہوتی ہے تو اس کے ذاتی خصوصیات کو بھی اس سے چھین لیا کرتی ہے. اور پروردگار کیا ہے؟ نہ فقط برائیوں کی پردہ پوشی کیا کرتا ہے بلکہ ایسی خوبیاں مشہور کر دیا کرتا ہے کہ جو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. کتنا کریم پروردگار ہے. یہ اس کی رحمت کا ایک نمونہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے. تو ائمہ کی دعاؤں کے اندر خاص طور پر اس طرح کے جملے آپ کو نظر آئیں گے جو پروردگار عالم کی رحمت کی طرف اشارہ ہے. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں کہ خداوند متعال کی رحمت کتنی وسیع ہے. امالی سلوک کے اندر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت درج ہے، اور یہ روایت متعدد اور مقامات پر بھی درج ہے اس عنوان سے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ نشر اللہ تبارک و تعالی رحمتہ حتی یطمع ابلیس فی رحمتہ. جب پروردگار عالم روز قیامت اپنی رحمت کو نشر کرے گا، پھیلائے گا، تو وہ رحمت اتنی زیادہ ہوگی اور اس قدر لوگوں کو نصیب ہوگی
حتیٰ یطمع ابلیس، کہ حتیٰ کہ ابلیس بھی لالچ کرنے لگے گا کہ کہیں میں بھی رحمت پروردگار کو حاصل کر سکتا ہوں۔ یعنی پروردگار عالم کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی وسیع ہے کہ روز قیامت ابلیس بھی دعوے دار بننے کی کوشش کرے گا کہ اے میرے پروردگار تیری رحمت تو وسیع ہے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اب یہ رحمت کتنی وسیع ہے، اعمال سلوک کے اندر ہی پیغمبر سے روایت، پیغمبر کا جملہ کہ پیغمبر نے حضرت داؤد کو کوٹ کیا اور یہ کہا کہ اوحی اللہ عز وجل الی داؤد، کے پروردگار عالم نے داؤد علیہ السلام پر وحی کی اور یہ جملہ کہا کہ کما لا تضیق الشمس علی من جلس فیہا، کہ سورج میں بیٹھنے والا ایسا نہیں ہے کہ سورج کی روشنی اس تک محدود رہتی ہے، وہ ضرور سورج کی روشنی سے استفادہ کرتا ہے لیکن دوسرے لوگ بھی سورج کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں۔ لا تضیق رحمتی علی من دخل فیہا، جو میری رحمت میں داخل ہوتا ہے ایسا نہیں کہ میری رحمت اس تک محدود ہو جاتی ہے، وہ بھی رحمت کو حاصل کرتا ہے، دوسرے بھی رحمت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو خداوند متعال کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اتنی وسیع کہ روز قیامت طلبگار ہو جائے گا شیطان ملعون کے پروردگار میں بھی شاید تیری رحمت کا امیدوار بن سکتا ہوں۔ اتنی وسیع ہے کہ فقط ایک شخص پر آ کر ٹھہر نہیں جاتی بلکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ خود پروردگار عالم کی صفات کے اندر یہ جملے ہیں، پروردگار عالم کی ذات کے اعتبار سے جملے ہیں کہ وہ ہے کہ اس کا کسی ایک کو سننا دوسرے کے سننے سے غافل نہیں کرتا۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری آواز آ رہی ہے، اگر فرض کیجئے بیچ میں کوئی خاتون انٹرپریٹ کرے اور بیچ میں کچھ کہنا شروع کر دے، دو آوازیں ٹکرائیں گی، آپ ایک سے غافل ہو جائیں گے، دوسری کو نہ سن سکیں گے، مجھے سن سکیں گے تو ان کو نہ سن سکیں گے، یا ان کی وجہ سے میری آواز سے بھی غافل ہو جائیں گے۔ پروردگار وہ ہے کہ جس کو ایک کا سننا دوسرے کے سننے سے غافل نہیں کرتا، وہ میری بھی سن رہا ہے، آپ کی بھی سن رہا ہے، کروڑوں لوگوں کی سن رہا ہے۔ تو اس کی رحمت یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی رحمت اگر کسی ایک کے ساتھ مخصوص ہو گئی تو کسی اور کو نہیں ملنے والی، اس کی رحمت ہر ایک کو ملنے والی ہے، آن بآن، لمحہ بلمحہ پروردگار عالم کی رحمت ہر ایک شخصیت کو ملنے والی ہے۔ اب یہ رحمت جو پروردگار عالم نے خلق کی بہت ہی عمدہ روایت ہے اور اس اعتبار سے زیادہ مزیدار بھی ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ پروردگار عالم کی رحمت کی وسعت کیا ہے۔ امام معصوم فرماتے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ روایت خصوصاً سے ائمہ طاہرین کے ساتھ مخصوص ہے، اس طرح کی متعدد روایتیں اور موجود ہیں کہ ان اللہ خلق مئۃ رحمۃ، کہ پروردگار عالم نے 100 رحمتوں کو خلق کیا۔ جب پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کے نظام کو بنایا، خلقت کے مراحل سے اس دنیا کو گزارا، جب خلقت کے مراحل سے اس دنیا کو گزارا تو 100 رحمتوں کو خلق کیا۔ 99 رحمہ عنده مذخورۃ لمحمد وعلی وعطرتہما، پروردگار عالم نے 99 رحمتوں کو ذخیرہ کر لیا، کس کے لیے؟ محمد اور علی اور ان کی آل اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ کہ 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں اس گھرانے کے ساتھ مختص کر دیں کہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، پیغمبر خدا کے گھر کے ساتھ، امیر کائنات کے گھر کے ساتھ اور ان کی عطرت اطہار کے ساتھ، اور ایک رحمت کو پھیلا دیا ان تمام مخلوقات کے لیے جو زندگی گزار رہی ہیں۔ یعنی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنے جذبات نظر آ رہے ہیں، جتنی محبتیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ایک رحمت کا صدقہ ہے جو اس دنیا والوں کے لیے خلق کی گئی۔ اب ایک اور روایت کہ جو تاریخ نے لکھی ہے کہ پروردگار عالم نے جب آسمان اور زمین کو خلق فرمایا تو اسی دن 100 رحمتوں کو خلق کیا۔ کنز الاعمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، میزان الحکمہ کے اندر بھی اس کو درج کیا گیا ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے آسمان اور زمین کو خلق فرمایا، 100 رحمتوں کو خلق کیا، اور 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت، یعنی ایک رحمت، ان کا فاصلہ کیا ہے، اس کی رحمت کی کیپیسٹی کیا ہے کہ ایک رحمت آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا ان رحمتوں میں سے ایک کو زمین پر بھیجا ہے، ان رحمتوں میں سے ایک کو زمین پر بھیجا ہے جس سے مخلوقات کے تمام نظام چل رہے ہیں، مخلوق ایک دوسرے پر رحم کھاتی ہے، ماں اپنے بچے پر ترس کھاتی ہے، انسان پرندوں پر رحم کرتا ہے،
جانور پانی پیتے ہیں، مخلوقات زندہ رہتی ہیں، یعنی دنیا کے سارے جذبات، دنیا کی ساری محبتیں، دنیا کے سارے ایموشنز، دنیا کے سارے تعلقات اس ایک رحمت کا صدقہ ہے جو پروردگار عالم نے زمین پر بھیجی۔ 99 رحمتوں کو پروردگار عالم نے روز قیامت کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ خداوند متعال کی رحمت ہے کہ جس ایک رحمت کا صدقہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ماں بچے سے محبت کر رہی ہے، بچے ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، شوہر اور زوجہ کی محبت، انسان کی جانوروں سے محبت، جانوروں کی جانوروں میں محبت، پرندوں جانوروں کو جو رحم کرتے ہیں انسان، یہ جذبہ، مخلوقات کا مخلوقات سے انٹریکشن، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ایک رحمت کا صدقہ ہے جو پروردگار عالم نے خلق کر کے زمین پر بھیجی ہے۔ 99 رحمتوں کو روز قیامت کے لیے پروردگار عالم نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ وہ رحمت ہے جو پروردگار عالم کی رحمت ہے جس سے انسان غافل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ رحمت انسان کس انداز سے محسوس کرے، جو میں خاکہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو اپنی رحمت کے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے۔ جب سے پیدا نہیں ہوا، جب سے ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس وقت سے لے کر روز قیامت تک پروردگار عالم نے اسے اس رحمت سے خالی نہیں رکھا ہے، بلکہ اپنی رحمت کے غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر کی خدمت میں ابو جہل آیا اور ابو جہل نے آ کر پیغمبر سے یہ جملہ کہا کہ اے محمد، ہم نے سنا ہے کہ موسیٰ کی قوم ان پر ایمان لا چکی تھی، اور موسیٰ کی قوم نے ایمان لانے کے بعد جب موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے، تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک بجلی آئی تھی اور پوری قوم غرق ہو گئی تھی۔ یہ وہ عذاب تھا جو موسیٰ کی قوم کے اوپر اس انداز سے آ گیا۔ اے محمد، وہ تو موسیٰ کو ماننے والے تھے، ہم تو آپ کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، آپ کو مانتے بھی نہیں ہیں، آپ کو تنگ بھی کرنا چاہتے ہیں، کیوں کر پروردگار عالم ہمیں اپنے عذاب کے اندر نہیں لے لیتا؟ خدا کا عذاب آئے، ہم بھی واصل جہنم ہو جائیں، آپ کا بھی معاملہ سیٹ ہو جائے، ہمارا بھی معاملہ، یعنی میں اپنی زبان کے اندر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی معاملہ حل ہو جائے، ہمارا بھی معاملہ حل ہو جائے۔ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کے خدا کو نہیں مانتے، آپ کا خدا ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ ابو جہل نے آ کر جملہ کہا ہے، پیغمبر نے مخاطب کر کے ایڈریس کیا ہے اور کچھ باتیں کہیں۔ یہیں سے ایک بہت بڑا فلسفہ امام زمانہ کی غیبت کے اندر امام زمانہ کی غیبت کے اندر امام زمانہ کے ظہور کے اعتبار سے بھی ایک فلسفہ واضح ہوتا ہے جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ شاید امام زمانہ کے ظہور میں دیری کی وجہ یہ بھی ہے جو میں اب بیان کروں گا کہ جب پیغمبر نے کہا کہ پیغمبر سے آ کر کہا کہ کیوں عذاب نہیں آتا، پیغمبر نے کہا یاد رکھو 3 طرح کے لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں، خدا کے 3 طرح کے بندے ہیں جو اس زندگی کو گزار رہے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے، پہلا گروہ وہ ہے جو خدا کی معصیت کرتا ہے اور معصیت کرنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں فوراً تائب بھی ہو جاتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے۔ پروردگار عالم ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پروردگار عالم ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے کہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو گناہ پر اصرار نہ کرے اور خدا کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لے۔ یہ پہلا گروہ ہے جو خداوند متعال کی بارگاہ میں معصیت کو انجام دیتا ہے، عصیاں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر خدا ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ یہ پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں معصیت کرتا ہے، انتہا کی معصیت کرتا ہے، پروردگار عالم اسے ڈھیل دیتا رہتا ہے، اس لیے ڈھیل دے دیتا رہتا ہے کہ اس ڈھیل کے بعد پروردگار عالم اس پر جو عذاب نازل کرے گا اس کی گرفت سے اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے کہ جتنا گناہ کیے جا رہا ہے کیے جائے، لیکن جب خدا کی گرفت آئے گی تو اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا تیسرا گروہ بھی کہ پروردگار عالم کسی معصیت کرنے والے کو ڈھیل دیتا ہے ایک مدت تک، ایک سبب سے، ایک وجہ سے، اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے
کہ اس کی نسل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مومن آنے والا ہوتا ہے کہ جس کے سبب سے پروردگار عالم اسے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا. کہ یہ تین طرح کے گروہ ہیں کہ ایک گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. خدا پسند کرتا ہے کہ انسان گناہ کر کے اصرار نہ کرے بلکہ بار بار خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے. دوسرا گروہ کہ جس کو پروردگار عالم معصیت کے بعد ڈھیل دے دیتا ہے کہ اب جتنا کرنا ہے کرو، جب پروردگار عالم تمہیں اس ڈھیل کے بعد پکڑے گا تو تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تیسرا گروہ کہ ڈھیل اس لیے دیتا ہے پروردگار عالم کہ اس کی نسل کے اندر کوئی ایک مومن آنا باقی ہوتا ہے، لہذا اس مومن کے سبب سے پروردگار عالم ڈھیل دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص گناہ گار ہے، یہ شخص خطا کار ہے، لازم ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، پیغمبر کا مخالف ہے، پروردگار کا مخالف ہے، لیکن پروردگار عالم اس سبب سے اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی نسل کے اندر کوئی نہ کوئی مومن آنے والا باقی ہوتا ہے. جب پیغمبر نے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ پھر مجھے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کہ تیری نسل کے اندر اکرمہ جیسا ایک شخص آنے والا ہے جو تاریخ اسلام کے اندر اسلام کا ایک لشکر کا سالار بننے والا ہے. خدا نے اس وقت تک کے لیے تجھے رکھا ہوا ہے اور اس وقت تک تیری مدت کو باقی رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک فلسفہ بھی دے دیا گیا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ظالم ظلم کیے جا رہا ہے. دنیا کے اندر مختلف آپ دیکھیں طبقات ہیں. ایک ظالم ایسا ہے کہ جو مسلسل ظلم کیے جا رہا ہے، کوئی پکڑ نہیں اس کی. یا تو اسے ڈھیل دی جا رہی ہے کہ جب خدا کی پکڑ آئے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا، یا پھر اسے اس لیے ڈھیل دی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی نسل کے اندر کوئی مومن آنے والا باقی ہے، لہذا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آ جائے تو پھر اسے خدا کی پکڑ کے اندر لیا جائے. تو بعض علماء اس کو اس انداز سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے اندر جہاں متعدد اسباب ہے، صرف یہ سبب نہیں، تو تین گروہوں کے اندر ایک گروہ ایسا ہے کہ پروردگار عالم ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ اس کی نسل کے اندر کوئی نہ کوئی مومن باقی ہے یا آنے والا ہے. اور بعض علماء اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ جہاں متعدد اسباب امام زمانہ کے ظہور کے اندر حائل ہیں کہ جن کی وجہ سے رکا ہوا ہے ظہور، شاید ایک سبب یہ بھی ہو کہ پروردگار چاہتا ہے کہ جتنے حامی و ناصر امام زمان کے آنے والے ہیں ان کے لیے ایک مرحلہ مکمل ہو جائے تاکہ جتنے ناصر آنے والے ہیں وہ اس دنیا کے اندر آ جائیں تاکہ امام زمانہ کی نصرت کر سکیں. تو ایک سبب علماء بیان فرماتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہی سبب ہو، جیسا کہ گزشتہ گفتگو کے اندر بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کے لیے جتنی بھی پریڈکشنز یا جتنی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز حتمی ہو نہیں سکتی. یہ پروردگار کی مشیت ہے. پروردگار چاہے تو ایک دن کے اندر سارے کے سارے اسباب کو مہیا کر دے، پروردگار چاہے تو اس کو پرولونگ کر کے اور صدیوں تک اس سلسلے کو محیط کر دے. ہماری دعا ہے پروردگار عالم اس سلسلے کو جلد از جلد ختم کر کے امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرمائے. تو رحمت پروردگار عالم کے اعتبار سے حضرت پیغمبر نے ابو جہل سے جو جملہ کہا، پیغمبر نے یہ تین باتیں بتلائیں کہ تین طرح کے گروہ ہیں اور پروردگار عالم نے تجھے اس لیے جو ہے وہ ڈھیل دی ہوئی ہے کہ تیری نسل کے اندر اکرمہ جیسا ایک شخص موجود ہے. اور ساتھ ساتھ داستان ابراہیمی بھی سنائی کہ ابراہیم کے لیے پروردگار عالم نے جب حجابات کو ختم کر دیا، گویا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان تمام مناظر کو دیکھ رہے تھے کہ پہلے آسمان پر کیا ہو رہا ہے، دوسرے آسمان پر کیا ہو رہا ہے، تیسرے آسمان پر کیا ہو رہا ہے. جب دیکھ رہے تھے کہ دنیا کے اندر مختلف لوگ غلط کاری کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. دیکھا کہ پہلے آسمان کے اوپر ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، خدا سے بد دعا کی. پروردگار عالم نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا پر اس شخص کو ہلاکت میں ڈال دیا. دوسرے آسمان پر بھی ایسے ہی دیکھا، تیسرے آسمان پر بھی ایسا دیکھا. بعض روایت ہے کہ معراج کروائی حضرت ابراہیم کو یا حجابات کو ہٹا دیا. 3 مرتبہ ایسا ہوا اور چوتھی مرتبہ جب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار عالم نے مخاطب کر کے کہا. یہی بات پیغمبر ابو جہل سے بھی کہہ رہے ہیں ان تینوں گروہوں کے بتانے کے بعد کہ جب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار عالم نے مخاطب کیا کہ اے ابراہیم، میرے بندوں کا حساب مجھ سے مربوط رہنے دو، میرے بندوں کا تعلق مجھ سے رہنے دو. تم نے انہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا، تم بددعا کر رہے ہو، میں نے انہیں خلق کیا ہے، میں اس کے باوجود انہیں دیکھ رہا ہوں. یہ میری مخلوقات ہیں اور میں انہیں بھی رزق دے رہا ہوں، تمہیں بھی رزق دے رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو پروردگار عالم کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ
پروردگار عالم فقط اس کو دے جس کو وہ چاہتا ہو، جو انسان اس کو نہ چاہتا ہو پروردگار اسے بھی عطا کیا کرتا ہے۔ ماہ مبارک رجب کی دعا کے اندر یہ جملہ ہم کہتے ہیں کہ یا من یعطی القلیل بالکثیر، پروردگار کثیر بالقلیل، اے میرے پروردگار جو کثیر دیتا ہے قلیل کے بدلے میں، یا من یعطی من سألہ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، یہ خدا کی رحمت ہے کہ اے میرے پروردگار جو تجھ سے مانگتا ہے تو اسے بھی عطا کرتا ہے، اور جو تجھ سے نہیں مانگتا، جو تجھے پہچانتا بھی نہیں تو اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اگر پروردگار عالم کی عطا اور رحمت فقط مخصوص ہوتی ان لوگوں سے کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں، تو اس دنیا کے اندر فقط مسلمان ہی باقی بچتے۔ آج دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر نان مسلمز ہیں، کروڑوں کی تعداد کے اندر وہ افراد ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، اور پروردگار عالم نے ان کو بڑا ویل سیٹل رکھا ہوا ہے۔ یہ خود پروردگار عالم کی رحمت کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے رزق کو، اس نے اپنی عطا کو، اس نے اپنے جود و کرم کو کسی ایک طبقے کے ساتھ مخصوص کر کے نہیں رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم سے بھی کہا، ابراہیم ان بندوں کا حساب مجھ سے مربوط رہنے دو، خدا چاہتا ہے کہ ان کا حساب ان سے مربوط رہے، تم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ گناہ کریں، خدا نے ان کو خلق کیا ہے، اس کے باوجود خدا برداشت کر رہا ہے۔ یہ رحمت پروردگار عالم کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے، جس خاکے کے لیے پوری تمہید باندھی گئی کہ انسان متوجہ ہو پروردگار عالم کی رحمت کی جانب، کہ پروردگار عالم نے اس کو رحمت کے غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے، اس رحمت کا امیدوار ہو، بھروسہ کرے، لیکن خوف بھی ساتھ میں رکھے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر تمہیں اس کی رحمت کی وسعت کا معلوم ہو جائے تو تم اس کی رحمت پر ہی بھروسہ کر لو، کوئی کام انجام نہ دو۔ جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر ایسے گروہ، ایسے طبقات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جن کا کام ہی یہی ہے کہ اس قدر ہوپ دلائی جائے، جو کہ دلانا غلط نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی شفاعت، خود ائمہ طاہرین کی شفاعت، خود اہل بیت سے جڑا رہنا، اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کی محبت، یہی وہ خزینہ ہے جو کام آنے والا ہے۔ لیکن کس کے کام آنے والا ہے؟ کہ جس کا ظرف ایسا ہو کہ یہ ظرف جا کر وہاں پر بتائے کہ ہم آپ کے ہی ظرف ہیں، جس کا کردار ایسا ہو کہ جو اہل بیت کی بارگاہ میں جا کر بتائے کہ ہم آپ کے ہی ماننے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اسی آس کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا رہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہیں خدا کی رحمت کی وسعت کا معلوم ہو جائے تم اسی پر بھروسہ کر لو، کوئی عمل انجام نہ دو۔ یعنی اتنی زیادہ پروردگار عالم کی رحمت کی وسعت ہے، لیکن اس کا شوق نہیں دلایا گیا، بلکہ کہا اس انداز سے گیا کہ یاد رکھو، اپنے کردار کو اس انداز سے ڈیولپ کرو کہ جتنی خدا کی رحمت کی آس رکھتے ہو اتنا ہی خدا سے خوف بھی کرو، جتنی خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہو اتنا ہی خدا سے خوف بھی رکھو۔ چھٹے امام کی خدمت میں ان کے صاحبزادے موجود تھے، ساتویں امام چھٹے امام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، یعنی ساتویں امام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا یعنی امام باقر سے سنا ہے، اور امام باقر نے حضرت لقمان کے کوٹ کو کوٹ کیا، یعنی حضرت لقمان کے جملوں کو کوٹ کیا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو اس انداز سے نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کس انداز سے بیلنس کرے کہ رحمت بھی ہو، رحمت کی امید بھی اس کی زندگی کے اندر ہو، فقط بھروسہ کر کے انسان اپنے اعمال کو نہ چھوڑ دے، اور خوف بھی ہو خداوند متعال سے۔ کہ حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو کہتے تھے کہ مومن کے دل کے اندر دو نور ہوا کرتے ہیں اور دونوں برابر ہوا کرتے ہیں، کوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا ہے۔ ایک رحمت کی امید کا نور ہے، دوسرا پروردگار عالم کے عذاب کے خوف کا نور ہے۔ یہ دونوں نور بالکل برابر برابر رہتے ہیں۔ مومن جتنا پروردگار عالم کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اتنا ہی پروردگار عالم کے عذاب کے خوف سے خوف کھاتا ہے۔ اور پھر مثال دی چھٹے امام نے اپنے صاحبزادے یعنی ساتویں امام کو اس انداز سے کہ یاد رکھو خدا سے رحمت کی امید کیسے لگاؤ، خدا سے خوف کس انداز سے کرو، خدا سے رحمت کی امید اس انداز سے لگاؤ کہ یہ سوچو کہ لو جئتک بمعصیت الثقلین لرحمک، کہ اگر تم خدا کی بارگاہ میں ثقلین کی معصیت کے ساتھ بھی جا رہے ہو خداوند متعال رحم کرنے والا ہے۔
یعنی اس انداز سے امید لگاؤ، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، توبہ بھی ساتھ میں کر رہے ہو، گناہوں کو معلوم بھی ہے کہ گناہ کیا کیا انجام دیے، اس کے بعد بھی خدا سے اس انداز سے امید لگاؤ کہ اگر میں پورے جہان کی معصیت بھی لے کر چلا گیا لرحم کا، تو پروردگار مجھ پر رحم کرے گا۔ اور خوف کس انداز سے کرو، لو جئتکی بعبادت الثقلین، اگر میں خدا کی بارگاہ میں ثقلین کی عبادت کو لے کر چلا گیا پھر بھی پروردگار عالم عذاب کرے گا، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ خداوند متعال کے اس حق کو ادا کر سکے جو پروردگار عالم کی عبادت کا حق ہے۔ یعنی دونوں چیزوں کو اس انداز سے بیلنس کرے کہ جتنا پروردگار عالم سے امید رکھتا ہو اتنا ہی پروردگار عالم سے رحمت کا امیدوار بھی ہو۔ تو اب جب یہ نظام انسان کو سمجھ میں آئے تو پھر اپنی زندگی کے اندر محسوس کرے کہ انسان کس لیول کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں اس رحمت کو محسوس کرے۔ اب وہ خاکہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، جس کے لیے ساری کی ساری تمہید باندھی گئی، ان روایتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ پروردگار متعال نے انسان کو ابتدا سے لے کر انتہا تک رحمت کے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے۔ رحمت پروردگار میں گویا ایک لباس بنایا ہے کہ جس کے اندر اسے رکھ دیا گیا ہے، ہر جگہ پر اسے رحمت نظر آنی چاہیے، محسوس کرنی چاہیے۔ جو قرآن کریم کی آیت ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ خداوند متعال کی رحمت کہاں کہاں تمہیں ملتی ہے، کہاں کہاں تمہیں نظر آ رہی۔ اگلے مرحلے کے اندر اس انداز سے بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ روئے زمین پر وہ کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال کی رحمت ہمیں مل سکتی ہے، یا کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو خداوند متعال کی رحمت کے قریب لے کر جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ خداوند متعال کی رحمت ان لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے کہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پروردگار عالم کی رحمت ہے، انسان اس کے غلاف میں لپیٹا ہوا ہے، پوری زندگی انسان گزارتا ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا، اور یہ سوال آج کے زمانے کے شاید ہر مومن کا ہے، مومن نہ صحیح ہر شخص کا ہے۔ ہر شخص آج پریشان ہے اس عنوان سے کہ کل کے رزق کا کیا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک اس انداز سے سوچتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل رزق ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگرچہ کہ ائمہ طاہرین کی روایتوں کے اندر اس انداز سے ہماری تربیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، امیر کائنات نہج البلاغہ کے اندر اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن کے اندر زندگی گزار رہے ہو اس دن کو گزارنا سیکھو، جو کل دیکھا نہیں اس کے ہم و غم میں آج کے دن کو برباد نہ کرو۔ جو کل دیکھا نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ انسان کل ہوگا یا نہیں ہوگا، کل کی کیفیت اسے نہیں معلوم، کل کے حالات اسے نہیں معلوم، ان تمام کیفیتوں کو نہیں جانتا اور آج کا دن اس ٹینشن میں برباد کر دے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ جو دن تمہیں میسر ہے اس میں خدا کے قریب ہو جاؤ، اور جو کل دیکھا نہیں ہے اس کے ہم و غم میں آج کے دن کو برباد نہ کرو۔ تو آج ہر مومن کے ذہن کے اندر اس سوال ہے کہ کل کے رزق کا کیا ہوگا، اور یہ سوال ایک ایسا ہیومن سوال ہے، ایسا نیچرل سوال ہے کہ جو آج کے زمانے کا سوال نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین کے زمانے کے اندر بھی یہ سوال ہوا کرتا تھا، اماموں کے پاس بھی آ کر لوگ اسی طرح سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں پریشان ہوں کل کے رزق کے اعتبار سے۔ پیغمبر نے مخاطب کر کے کہا، اب اگر اس پورے خاکے کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ تیرے پروردگار عالم نے تجھے 3 حالتوں میں رزق دیا ہے، تیرا خدا تجھے 4تھی حالت کے اندر بھی رزق دے گا۔ ایک مرتبہ پریشان ہوا، یا رسول اللہ کون سی 3 حالتیں ہیں کہ جس کے اندر مجھے رزق ملا؟ کہ سننا چاہتا ہے تو اس انداز سے سن کہ جب تو صلب پدر سے رحم بادر میں منتقل ہوا، پروردگار عالم نے تیرے نطفے کو تیری ماں کے بطن کے اندر استقرار عطا کیا، تو یہ بتا کہ تیری نشو و نما کا سبب کیا تھا؟ ماں کے پیٹ کے اندر تو موجود تھا، ماں کے پیٹ کے اندر نشو و نما کس چیز سے پاتا تھا؟ غذا ماں کھایا کرتی تھی، نشو و نما تیری ہوا کرتی تھی۔ تیری ماں کھانا کھایا کرتی تھی، اس کھانے کے سبب سے تیری نشو و نما ہوا کرتی تھی۔ وہ کون سی ذات تھی کہ جس نے ماں کے اندر اور تیرے اندر ایسا کنیکشن جوڑ دیا کہ ماں کے سبب سے تیری غذا کا سبب فراہم ہوتا تھا، تیری نشو و نما کا سبب فراہم ہوتا تھا؟ فرمایا وہ پہلا مرحلہ تھا
کہ جب خداوند متعال نے تجھے رزق دیا. اور پھر فرمایا کہ جب یہ مرحلہ گزر گیا, وضع حمل ہوا, ماں نے تجھے ولادت دی, تو دنیا کے اندر آیا, اس کیفیت میں آیا کہ کچھ نہیں جانتا تھا. سورہ مبارکہ نحل جو جمعے کے روز ہم نے بیان بھی کیا تھا کہ پروردگار عالم نے پورے خاکے کو بیان کیا ہے کہ اخرج من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ اس انداز سے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ کچھ نہیں جانتے تھے. ایک بچہ جو نومولود بچہ ہے, جسے نہ کھانا آتا ہے نہ کچھ کرنے کے قابل ہے, پیغمبر فرماتے جب تو پیدا ہوا کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا, خدا نے تیری ماں کے جسم کو تیری غذا کا سبب بنا دیا. خدا نے تیری ماں کے دل میں محبت ڈالی, تو روتا تھا, تیری غذا کے لیے تیری ماں ایفرٹ کیا کرتی تھی. خدا نے اس انداز سے تیری ماں کے دل میں محبت کو راسخ کر دیا کہ تو تڑپتا تھا, تیری ماں تڑپ کے تیری غذا کا سبب فراہم کیا کرتی تھی. تو یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ جب تیرے پروردگار نے تجھے رزق دیا. یعنی پہلی کیفیت جب تو کچھ ظاہری وجود ہی نہ رکھتا تھا, ماں کے بطن کے اندر موجود تھا, خدا نے تجھے رزق دیا, تو پیدا ہو گیا, کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا, پروردگار عالم نے ماں کی محبت کے ذریعے سے ماں کے جسم کو غذا بنا دیا تیرے لیے, تیری غذا کا سبب فراہم ہو گیا. پیدا ہو چکا تھا, ماں کے ذریعے سے تیری غذا کا سبب پیدا کیا. یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ خداوند متعال نے تجھے رزق دیا. پھر فرمایا کہ جب تیسرا مرحلہ آیا جس میں تو بڑا ہوا, گرو کر گیا, بچپنے کی دہلیز کو گزار چکا, لیکن ابھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا, ڈیپینڈنٹ تھا اپنے ماں باپ کے اوپر. تیرے ماں باپ کے ساتھ پروردگار نے کیا کیا, ماں باپ کے دل کے اندر اس قدر محبت کو ڈال دیا, اس قدر محبت کو ڈال دیا کہ ماں باپ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا کرتے تھے, تیری خواہش کو پورا کیا کرتے تھے. یعنی پریکٹیکل مثال آپ دیکھیے پیغمبر نے کس انداز سے ایڈریس کیا ہے ہماری ایک زندگی کے اس فلسفے کو. ہم میں سے ہر ایک اسی مرحلے سے گزرا ہے, ہم نے ان چیزوں کو محسوس کیا ہے. میں بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, یقینی طور پر آپ بھی اپنے والدین کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ جن ایجز سے ہم گزرتے ہوئے, گرو کرتے ہوئے آج اس مرحلے پر پہنچے ہیں, کوئی کہہ سکتا ہے کہ بچپنے کے عالم کے اندر میرے ماں باپ نے میرا خیال نہیں رکھا؟ شاید کوئی نہ کہے. ماں باپ کی عظمت و احترام بھی اپنی جگہ پر, لیکن کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ نے میرا خیال نہیں رکھا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری خواہش تھی, میرے ماں باپ نے اس خواہش کو پورا نہیں کیا. چاہے کسی بھی اسٹینڈرڈ, چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ماں باپ ہوں, بچوں کے سامنے آ کر ماں باپ کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب ماں باپ اس عمر میں پہنچ جائیں کہ ضرورت ہو تو انہیں اسی طریقے سے رکھنا جیسے وہ بچپنے میں تمہیں رکھا کرتے تھے. پروردگار عالم نے اس تیسری کیفیت کے اندر, پیغمبر فرمانے اس تیسری کیفیت کے اندر پروردگار عالم نے کیا کیا, ماں باپ کے دل میں تیری محبت اس انداز سے ڈال دی, اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, تیری خواہش کو پورا کر دیا کرتے تھے. خود نہیں کھاتے تھے, تجھے کھلا دیا کرتے تھے. کتنی ایسی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی. ماں اس انداز سے پریٹینڈ کرتی ہے کہ میں کھا رہی ہوں, لیکن نہیں کھا رہی ہوتی. ہم و غم کیا ہے, بچہ کھا لے. ہم و غم کیا ہے, بیٹی کھا لے. اس کی ضرورت پوری ہو جائے, میری ضرورت رہ جائے. یا باپ, بہت ہی آسان اور سمپل سی مثال, عید کا وقت آتا ہے, ہم اس محسوس کرتے ہیں, خود جوڑے نہیں لیں گے, خود شاپنگ فرض کیجئے نہیں کریں گے, لیکن لازمی ہے کہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لیا جائے. اور یہ ہیومن نیچر ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خلائی کوئی بات کی جا رہی ہے. خود گھرانہ اہل بیت کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. حسنین کریمین آتے ہیں, جناب سیدہ سے کہتے ہیں مدینے والے بچوں نے تیاریاں کی ہیں, ہر ایک نئے نئے کپڑے سلوا رہا ہے. اور سلام ہو ایسی ماں کے اوپر کہ جس کے جملوں کے اوپر ملائکہ اپنے پروں کو قربان کر دیں. کہ شہزادی کہتی ہیں کہ بچوں کو محسوس کر رہی ہیں کہ مدینے کے بچوں کو حسن حسین دیکھ رہے ہیں, بہترین لباس بچے دکھا رہے ہیں, عید کے لیے تیاریاں کیا کی ہیں. اور شہزادی کا جملہ یہ ہے, تمہارے لباس درزی کے پاس موجود ہیں, آنے والے ہیں. پروردگار عالم اس اپنی کنیز خاص کے جملے کو اتنی ویٹیج دیتا ہے, سیدہ نے جملہ جاری کر دیا ہے, حق یہ ہے کہ پروردگار عالم لباس بھیجے.
یہ وہ فلسفہ ہے کہ جس کے اندر رحمت کے غلاف کے اندر انسان لپیٹا ہوا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں پہلی کیفیت جب ماں کے بدن کے اندر موجود تھے، خدا نے اس کی غذا کے ذریعے سے تمہاری غذا کا سبب فراہم کیا۔ جب پیدا ہو گئے، خدا نے تمہاری ماں کے جسم کو تمہاری غذا کا سبب بنا دیا، محبت ڈال دی کہ تمہارے لیے غذا کا سبب فراہم کرے۔ پھر تیسرے مرحلے کے اندر جب تم ڈیپینڈنٹ تھے، بڑے ہو چکے تھے، تمہارا وجود تھا، کاموں کو انجام دے سکتے تھے، لیکن اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں تھے کہ اپنے کاموں کو خود بخود انجام دے سکو۔ پروردگار عالم نے ماں باپ کے دل کے اندر اس انداز سے محبت کو راسخ کیا، اپنی ہر خواہش کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تمہاری خواہش کو مقدم کیا کرتے تھے۔ یہ تین کیفیتیں خداوند متعال نے تمہارے لیے رکھی، تمہیں رزق فراہم کیا۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں وہ خدا کہ جس نے ان تین حالتوں میں تمہیں رزق دیا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ آج جب تم ہر ایک چیز کے قابل ہو گئے ہو، تمہارے اعضاء و جوارح مضبوط ہو چکے ہیں، تم جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے ہو، تم کمال کی منزل پر پہنچ چکے ہو، وہ خدا جو ان تین حالتوں میں رزق دے رہا تھا، کیا اب تمہیں رزق نہیں دے گا؟ کیا خدا سے یہ گمان کرتے ہو؟ اس کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جو ان تین حالتوں میں رزق دینے والا ہے، وہ اس چوتھی حالت میں بھی رزق دینے والا ہے۔ یہ رحمت ہے پروردگار عالم۔ کہ متوجہ کیا گیا کہ انسان اس جانب متوجہ رہے کہ پروردگار عالم نے کہاں کہاں اسے رزق دیا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں اگر تلاش کرنا شروع کر دے تو خدا کی رحمت کے اثرات اسے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یا مثلا اپنی زندگی کے اندر اوراق کو پلٹنا شروع کیجئے، اپنی زندگی کے صفوں کو الٹنا شروع کیجئے۔ کہاں کہاں زندگی کے اندر ایسا مرحلہ آیا کہ جب کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی ایگزٹ کا مرحلہ نظر نہیں آ رہا تھا، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، چاہے وہ قلبی پریشانی ہو، چاہے وہ ذہنی پریشانی ہو۔ انسان نہ جانے کس کس کیفیتوں سے گزرتا ہے، ہر ایک کی زندگی کی اپنی اپنی سفرنگز ہیں، ہر ایک اپنی زندگی کے اندر مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ بہت کوئی سخت امتحان دے چکا ہے، کسی نے شاید بالکل امتحان نہ دیا، آسودگی کی زندگی گزاری ہے، لیکن ہر ایک اپنے اپنے مقام پر یہ محسوس کرتا ہے جہاں کہیں انسان کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایک راستہ نظر آتا ہے، اور وہ راستہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو حل کرنے والا ہے، اور حل ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ تم پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بناؤ، پرہیزگار بناؤ۔ یجعل لہ مخرجا، پروردگار عالم تمہیں ایگزٹ فراہم کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اہل بیت سے توسل کیا، پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو گیا، دعائیں مانگنا شروع کی، ایسے مراحل کے انسان کسی وقت محسوس کرتا ہے کہ اب یہ حل ہونے والا نہیں ہے، لیکن اہل بیت کا وسیلہ پروردگار عالم سے لو اسے نکال کر لے جاتی ہے۔ یہ رحمت پروردگار ہے کہ زندگی اس انداز سے گزارتا ہوا نظر آئے۔ تو وہ مرحلہ کہ جو پیدائش سے پہلے کا مرحلہ ہے وہ رحمت کے غلاف میں، پیدا ہوا تو رحمت کے غلاف میں، بڑا ہوا تو رحمت کے غلاف میں، زندگی گزاری تو رحمت کے غلاف میں، نہ جانے کس کس انداز سے پروردگار متعال نے عطا کیا۔ اور جب اس دنیا سے رخصت ہوا، موت کا وقت قریب آیا، اب بھی رحمت کے غلاف میں۔ 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، موت کا مرحلہ خداوند متعال کی رحمت کس انداز سے کام آئے گی۔ 8ویں امام ایک شخص کے پاس پہنچے، امام کے دوستوں میں سے تھا، بہت زیادہ بیمار تھا، اور جب بیمار تھا تو امام جب پہنچے ہیں، امام نے سوال کیا تیری کیفیت کیا ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ مولا سے کہتا ہے کہ مولا موت آ چکی ہے، ایسی کیفیت ہے کہ موت آ چکی ہے۔ امام مسکرائے اور جملہ کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ موت کی کیفیت ہوتی کیا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے کہ موت کی اذیت کیا ہوتی ہے؟ کہ مولا میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ مجھے موت جیسی اذیت آ رہی ہے۔ مولا نے کہا کہ میں بتاؤں، موت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اب مولا اس سے مخاطب ہو رہے ہیں، امام کا دوست ہے۔ مولا جو ہے کہتے ہیں موت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان اذیت کے اندر ہوتا ہے اور اذیت کے اندر ہی مبتلا رہ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ کہ دوسری ایسی ہوتی ہے کہ اذیت تو ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق اس اذیت کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ کہ مولا وہ کن لوگوں کا تعلق ہے؟ کہ جن کا تعلق ہم سے ہوتا ہے، موت کی اذیت ناکی اس سے دور ہو جایا کرتی ہے۔ پھر مولا نے کہا کہ تم جس کیفیت میں ہو، موت تمہارے قریب ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرو، میرے جد کے ایمان کو
اپنی زبان پر جاری کرو، کلمے کو اپنی زبان پر جاری کرو، ہم ائمہ طاہرین سے محبت کو اپنی زبان پر جاری کرو۔ یاد رکھو ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جس کی محبت کے سبب سے یہ مرحلہ پروردگار کسی بھی شخص کے لیے آسان کر دیا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ مراجع بھی جب اپنی توضیح المسائل کے اندر جان کنی کے احکام کے بارے میں لکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کلام خدا کے اعتبار سے، ائمہ طاہرین کے ناموں کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے کہ اگر فرض کیجئے خدا نخواستہ کوئی اس کیفیت کے اندر ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ خلاصی نہیں ہو رہی ہے، جان اٹک گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کو ایسی جگہ پر لایا جائے کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتا تھا، مصلی کی جگہ پر لایا جائے، پھر اسے یا کلام خدا کی تلاوت کی جائے۔ مختلف سورہ مبارک توضیح المسائل کے اندر، رسالہ عملیہ کے اندر موجود ہیں، آپ لوگ زیادہ واقف ہیں، ان سوروں کی تلاوت کی جائے، یا کم سے کم ان عقائد کو اس کے سامنے پڑھا جائے جو اس کے عقائد ہیں کہ وہ کس کس پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں کہ انسان متوجہ ہو اس مرحلے پر کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کا ایمان اہل بیت اطہار کے اوپر موجود ہو۔ یہ خود رحمت پروردگار ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے اس دنیا کے اندر ہم جیسوں کی زندگی کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی رحمت ہے تو وہ خود وجود اہل بیت ہے ہماری زندگی کے اندر ہونا۔ کہ جب معصوم سے کسی نے سوال کیا، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس طرح کی آیت ہے غالباً کہ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو مخصوص کیا ہے جس کے ساتھ چاہے۔ تفاسیر لکھتی ہیں کہ جس کے ساتھ چاہے رحمت کے ساتھ مخصوص کیا ہے کون ہے؟ کہ یہ اہل بیت اطہار ہے۔ پیغمبر اور ائمہ طاہرین کی ذوات اقدس ہے کہ جس کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو مخصوص کر دیا ہے کہ یہ رحمت پروردگار ہے جو ان کے ساتھ مخصوص ہو جایا کرتا ہے، پروردگار عالم ان کے لیے مراحل کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ یعنی رحمت پروردگار بھی اس وقت تک ملے گی اور انسان رحمت پروردگار کا اس وقت امیدوار ہوگا کہ جب اہل بیت کے در کے اوپر آئے گا۔ تو زندگی میں رحمت پروردگار ملتی ہے، موت کے وقت رحمت پروردگار اہل بیت سے جڑے رہنے پر ملتی ہے، اور اس کے بعد کا مرحلہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات، بہت خوبصورت بات مجھے اس لیے بھی لگتی ہے، میں بار بار اپنی گفتگو کے اندر کئی مقامات پر اس کو کہہ بھی چکا کہ انسان اس جانب متوجہ نہیں ہوتا زندگی کے اندر، اور بعض اوقات ہم مسجدوں کے باہر پڑا ہوا دیکھتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر فارورڈ کر دیتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر اچھی باتوں کو فقط لوگوں کو سنانے کے لیے فارورڈ کیا جاتا ہے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے فارورڈ نہیں کیا جاتا۔ اللہ کرے کہ وہ مرحلہ بھی آئے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز بھیجیں تو خود اس کو سیکھ کر، سمجھ کر، درک کرنے کی، محسوس کرنے کی بھی بہرحال کوشش کریں۔ کہ مسجد کے باہر سے گزرتے ہوئے جملہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز میں شرکت کرو تاکہ تو لوگ تمہاری نماز میں شرکت کریں۔ اب بظاہر بڑے جاذب جملے ہیں، اچھے جملے ہیں، اچھے لگتے ہیں، لیکن مزاحاً کہہ کے گزر جاتے ہیں، لوگوں کو سنا بھی دیتے ہیں، لوگوں کو کہہ بھی دیتے ہیں۔ ان جملوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو ہمارا ایک خاکہ بنانے کی کوشش کرے کہ انسان پیدا ہوا اور پیدائش کے مرحلے سے لے کر انسان خداوند متعال کی رحمت کے غلاف کے اندر ہے، زندگی گزاری، خداوند متعال نے ہر مرحلے پر مدد کی۔ موت کا وقت قریب آیا، پروردگار عالم نے اہل بیت کے ذریعے سے نصرت کی کہ انسان موت ایمان کے ساتھ لے کر جائے۔ اب موت آ گئی، جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے کے بارے میں چھٹے امام کی باقاعدہ طور پر ایک روایت موجود۔ جب بھی کسی جنازے کے اندر شریک ہوں تو اس جملے کو ضرور بضرور اپنے ذہنوں کے اندر جگائیے گا کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور امام سے بات کر رہا تھا، جنازے کی بات آئی، امام نے جملہ کہا کہ دیکھو جب نماز جنازہ ہو تو نماز جنازہ کے اندر ضرور بضرور شرکت کیا کرو۔ کیوں کر شرکت کریں؟ نماز جنازہ کی کتنی تکبیرات ہیں؟ 5 تکبیرات ہیں۔ آخری تکبیر سے پہلے، یعنی 5ویں تکبیر سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ہم جو ہے وہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہیں، دوسری کے اندر جو ہے وہ پیغمبر پر درود کرتے ہیں، تیسری کے اندر جو ہے وہ ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور چوتھی کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اور پھر 5ویں تکبیر کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے۔ 5ویں تکبیر جو ہے اس میں ہم دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے میرے پروردگار یہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے یہ تیرا بندہ تھا، تیرے بندے کا بیٹا تھا، جو تیری کنیز کا بیٹا تھا، یعنی اس کے سارے رشتے گنواتے ہیں، کنیز خدا کا بیٹا ہے، پروردگار تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیرا بندہ ہے، علی الاخص تیرا بندہ ہے، پروردگار تیرا بھیجا ہوا ایک بندہ تھا جو اس زمین کے اوپر آیا۔ نزل بک وانت خیر منزول بہ، تو نے اس کو نازل کیا اور تو بہترین بھیجنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ کہتے ہیں
اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرے پروردگار، نماز جنازہ پڑھنے والے ہم سب کیا کہتے ہیں؟ لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرے پروردگار ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لا نعلم کچھ بھی نہیں جانتے، منہ اس کے بارے میں، الا خیرا مگر کیا جانتے ہیں؟ اچھا تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے مگر یہ جانتے ہیں کہ اچھا تھا۔ یہ خاتون ہے تو اللہم لا نعلم منہا الا خیرا، اے پروردگار اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، یہ جانتے تھے کہ اچھی تھی۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم، کہ میرے پروردگار لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر یہ کہ اچھا ہی جانتے ہیں۔ وانت اعلم بہ منا، تو پروردگار ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، کیا تھا، اچھا تھا برا تھا، تو علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اے میرے پروردگار اگر یہ احسان کرنے والوں میں سے تھا اس کے احسان میں اضافہ فرما۔ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ، کہ اگر یہ گناہگار تھا پروردگار اس کی مغفرت فرما، عفو درگزر سے کام لے۔ چھٹے امام کہتے ہیں جب نماز جنازہ قائم ہوتی ہے، مؤمنین موجود ہوتے ہیں اور اس جملے پر آتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ میرے پروردگار اس کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دو، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ ملائکہ کہتے ہیں پروردگار ابھی یہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، ابھی منکر نکیر کے سوال کی باری نہیں آئی ہے، ابھی قبر میں نہیں اتارا گیا ہے، ابھی حساب و کتاب کی منزل نہیں آئی ہے، ابھی صراط کا مرحلہ نہیں آیا ہے، اے میرے پروردگار اسے معاف کر دیں۔ پروردگار کہتا ہے لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ لَا يُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ، کیونکہ مؤمنین گواہی دے رہے ہیں اچھا ہے اور خدا مؤمنین کی گواہیوں کو رد نہیں کیا کرتا۔ یہ رحمت پروردگار ہے کہ بظاہر شاید زندگی کے اندر گناہگار انسان ہو، لیکن جب مومن اس کے بارے میں کھڑے رہ کر یہ کہتا ہے پروردگار اس کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، پروردگار حکم دیتا ہے اسے معاف کر دو، کیونکہ مومنین گواہی دے رہے ہیں۔ لہذا انسان اس بات کی طرف متوجہ رہے، کبھی کسی جنازے کی خبر آئے، ممکن ہو آپ کے لیے جانا، اگرچہ کہ واجب کفائی ہے، مختلف لوگ کر رہے ہیں، ممکن ہے آپ کے اوپر سے ذمہ داری ساقط ہو، یہ سوچ کر کبھی نہ چھوڑے کہ دوسرے جا رہے ہیں تو میں کیوں کر جاؤں، ممکن ہو تو شریک ہو، اس لیے شریک ہو کہ کہیں کل کو ایسا مرحلہ آئے کہ میرے جنازے کے اندر مجھے ضرورت ہو اور کوئی شریک ہونے والا نہ ہو، تو پھر میری کیفیت کیا ہوگی۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ معصوم کہتے ہیں جب مؤمنین گواہی دیتے ہیں پروردگار عالم ان کی گواہیوں کو رد نہیں کیا کرتا۔ اس مرحلے سے گزرا، اب قبر میں اتارنے کا مرحلہ آیا۔ اگر زندگی ایسی گزاری ہے جو اہل بیت سے نسبت رکھتے ہوئے گزاری تو پھر وعدہ اہل بیت ہے کہ ہم قبر میں تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ امام رضا کا وعدہ کہ جو میری زیارت کے لیے آئے میں اس کی زیارت کے آؤں گا، جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں 3 مراحل میں اس کی مدد کو آتا ہوں، جب قبر میں اتارا جائے گا اس کی مدد کو آؤں گا، جب صراط پر لایا جائے گا اس کی مدد کو آؤں گا، نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہوگا اس کی مدد کو آؤں گا۔ اسی طریقے سے خود امیر کائنات کے جملے کہ میں پیغمبر کا جملہ یا علی تیری محبت لوگوں کو 7 مقامات پر کام آنے والی ہے، اے علی تیری محبت لوگوں کو 7 مقامات پر کام آنے والی ہے، موت کے وقت کام آنے والی ہے، ایمان محفوظ ہو سکے، موت کے بعد جب قبر میں اتارا جائے گا کام آئے گا، منکر نکیر کے سوال کے وقت تیری محبت کام آئے گی، قبر سے اٹھایا جا رہا ہوگا کام آئے گی، حساب و کتاب کے مرحلے پر کام آئے گی، پل صراط کے مرحلے پر کام آئے گی، میدان محشر کے اندر کام آئے گی، حتیٰ کہ جنت و جہنم کے تقسیم کے وقت علی تیری محبت کام آئے گی۔ تو یہ سارے کے سارے مراحل خود رحمت پروردگار کا نمونہ ہے کہ خدا نے جن کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، جو خود سراپر رحمت ہیں، اگر ان سے منسلک رہتے ہو تو پروردگار عالم کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہو۔ زندگی کے پہلے سے یہ مرحلہ شروع ہوا، زندگی کے بعد تک جاری رہا اور اس کے بعد بھی نہیں رکا۔ اب روایت کے جملے یہ ہیں جس کے اوپر ہم اپنی گفتگو تقریباً اختتام تک لے کر جائیں گے کہ چھٹے امام کے پاس شخص آیا اور ایک مرتبہ سوال کیا مولا قیامت کا مرحلہ کیسا ہوگا۔ کم و بیش بہار کے اندر 9 روایتیں اس انداز سے مختلف طریقوں سے موجود ہیں، مختلف کیفیتوں کے اعتبار سے، کہ امام کے پاس آ کر سوال کیا۔ امام نے کہا کہ جب روز قیامت انسان کو اٹھایا جائے گا اور اب یہ گویا طے کیا جا چکا ہوگا، 2 طرح کی روایتیں موجود ہیں، گویا طے کیا جا چکا ہوگا کہ اب اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کے اعمال کی وجہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے کام آ سکے، پروردگار عالم نے اس کے لیے جہنم کو لکھ دیا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ جہنم لکھ دی گئی ہے کہ اس کو جہنم کی جانب لے جایا جا رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہے کہ حساب و کتاب کے مرحلے میں جب کسی شخص کو لایا جائے گا
اور جب لایا جائے گا تو وہ یہ جملہ کہے گا پروردگار سے، جب اسے کہا جائے گا تم نے یہ گناہ انجام دیا، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا۔ پروردگار عالم مخاطب کرے گا اس کے اعضاء و جوارح کو کہ بتاؤ کہ تم نے کب کب ان اعمال کو انجام دیا۔ ہاتھ مخاطب ہوگا پروردگار اس دن اس تاریخ کو اس وقت کے اندر یہ گناہ انجام دیا۔ جب ہاتھ گواہی دے گا یہ فوراً کہے گا پروردگار میں نے گناہوں کو انجام دیا تھا، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اقرار کرے گا، اور پھر کہے گا پروردگار کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ مخاطب ہوگا پروردگار کہ وہ مرحلہ گزر چکا ہے، یہ روئے گا اور پروردگار عالم کو مخاطب کرے گا پروردگار تیرے لطف و کرم سے مجھے امید تھی کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے، رحمت پروردگار، یہ روئے گا پروردگار مجھے امید تھی کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ پروردگار ملائکہ کو حکم دے گا میری رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ یہ میرے بارے میں حسن ظن رکھے اور میں اسے جہنم میں ڈال دوں، ایسا ممکن نہیں ہے، اس کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ یا ایک اور روایت اس انداز سے کہ حساب و کتاب کا مرحلہ بھی نمٹایا جا چکا ہوگا، فرشتے اسے لے کر جا رہے ہوں گے جہنم کے طبقات کی طرف۔ یہ روایت موجود ہے چھٹے امام کے اعتبار سے، قرآن کریم کی ایک آیت کو حوالہ دیتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ وہ دن کہ جب انسان اس کے اعمال کو سیئات کو حسنات سے بدلا جائے گا، یعنی برائیوں کو نیکیوں سے بدلا جائے گا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کسی نے آ کر سوال کیا، مولانا کا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب روز قیامت کا مرحلہ ہوگا، ایک شخص کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہوگا کہ اسے جہنم کے طبقات کی جانب ڈال دیا جائے، اور جب ڈالنے کا حکم صادر ہوگا اس شخص کو لے کر جا رہے ہوں گے، یہ آسمان کی طرف رخ کر کے اپنی نگاہوں کو پروردگار عالم کی جانب گویا مرکوز کرنا چاہے گا، دیکھنا چاہے گا، ندائے غیبی آئے گی، یہ شخص کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ پروردگار میں سمجھتا تھا کہ تو مجھے معاف کر دے گا، میں تیرے کرم سے اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ شاید تو مجھے معاف کر دے۔ ندائے غیبی پروردگار دے گا اے ملائکہ اسے لے جا کر جنت کی جانب چلے جاؤ، یہ خدا سے حسن ظن رکھتا ہے، یہ بات خدا کے لطف و کرم سے میل نہیں کھاتی کہ کوئی اس سے حسن ظن رکھے اور پروردگار عالم اسے نوازے نہیں۔ تو یہ پورا خاکہ ہے انسان کی زندگی کا کہ انسان کے پیدا ہونے سے قیامت کے میدان تک اور ان مراحل تک پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ آخری بات اور اس کے بعد گفتگو کو تمام کروں، صرف ایک نقطہ دے کر تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اہل بیت ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، مقام شفاعت کے اندر اہل بیت کس قدر کام آنے والے ہیں۔ یعنی روایتوں کا خلاصہ یکجا کر کے صرف کچھ جملوں کے اندر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ مقام شفاعت کے اندر روز قیامت کیا ہوگا۔ رحمت پروردگار کو ملاحظہ کریں اور خود اہل بیت کی محبت جو ہمارے لیے رحمت ہے اس کو ملاحظہ کیجیے کہ جب روز قیامت انسان کا حساب کیا جا رہا ہوگا، وہ معاملات جو پروردگار عالم سے مطابقت رکھتے ہیں، جو خداوند عالم سے متعلق ہے، پروردگار کی مرضی، معاف کرنا چاہے معاف کر دے، مواخذہ کرنا چاہے مواخذہ کر لے، لیکن جو حقوق العباد والے معاملات ہیں انسان کو اس کے سارے کے سارے حساب دینے ہیں، اس کی جواب دہی اس کے لیے ہے۔ اگر فرض کیجئے کسی انسان کا کسی انسان پر کوئی حق نکلتا ہے تو روز قیامت کیا ہوگا؟ زندگی گزر چکی، مقام عمل گزر چکا، جو حق کھایا تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب کیا یہ جائے گا کہ اگر فرض کیجئے ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے یا اس کے حق کو کھایا ہے تو اس کے حق کو کس انداز سے ادا کیا جائے گا کہ جس نے حق کو کھایا ہے اس کی نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر فرض کیجئے اس حق کھانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں تو اس شخص کی برائی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی۔ اس طریقے سے بیلنس کیا جائے گا۔ یہی طریقہ کار روز قیامت کے لیے محفوظ کیا گیا ہے کہ اگر اچھا تھا تو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اچھائی نہیں تھی تو دوسرے کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اس کو بیلنس کیا جائے گا۔ یہ معاملہ انسانوں کی حد تک تو شاید کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کسی نہ کسی کی کوئی غلطی ہے، کسی نہ کسی کی کوئی خطا ہے۔ لیکن جب اہل بیت کا معاملہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اہل بیت سراپا خیر ہیں، اہل بیت سراپا نیکی ہیں، یہاں برائی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اہل بیت کے دو دشمن ہیں، وہاں پر نیکی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ امیر کائنات کے مقابلے پر امیر کائنات کے دشمنوں کا جب حساب و کتاب و مواخذہ ہوگا تو کیا کوئی تصور کرتا ہے کہ اپنے ملزم کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی پڑی ہوئی ہوگی؟ یقینی طور پر نہیں ہوگی۔ کیا کوئی تصور کرتا ہے الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذلک کہ امیر کائنات کے نامہ اعمال کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوگی کہ جو اس کے نامہ اعمال میں بیلنس کرنے کے لیے ڈالی جائے؟ تو ہوگا کیا؟ یہاں پر تو فارمولہ آؤٹ ہو جائے گا کہ یہ سراپا نیکی ہے، وہ سراپا شر ہیں۔
وہاں پر نیکی کا کوئی وجود نہیں، یہاں پر خدا نخواستہ علیہ باللہ برائی کا کوئی وجود نہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اب روایتوں کے جملوں کے اندر ایک جملہ اس انداز سے ملتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر کائنات کی ایک ضربت تمام مؤمنین کی شفاعت کے لیے باقی بچ سکتی ہے۔ یہ وہ رحمت ہے پروردگار کی۔ یعنی دیگر مظالم تو اپنے مقام پر، وہ ایک ضربت جو امیر کائنات کو لگی ہے، اس ضربت کے سبب پروردگار عالم اس انداز سے بیلنس کیا جائے گا کہ چونکہ وہاں پر برائی بالکل بدرجہ اتم موجود ہے، یہاں پر نیکی ہے، یہاں پر برائی کا وجود نہیں، وہاں پر نیکی کا وجود نہیں، تو اس انداز سے کیا جائے گا کہ جو ان کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے نامہ اعمال کے اندر پروردگار عالم ڈال کر بیلنس کرے گا۔ یہ روایتوں کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کیا کہ انسان پروردگار عالم کی رحمت کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈے، ہر مقام پر یہ رحمت موجود ہے۔ خود سراپا اہل بیت کا وجود ہماری زندگی کے اندر رحمت کی صورت کے اندر موجود ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو در اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو رحمت پروردگار کو امیدوار بننے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار کی بارگاہ کے اندر اس کے عذاب کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، بہترین اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعائے صحت کی التماس ہے پروردگار عالم، ایک مومنہ کا تذکرہ ہے، محترمہ سعیدہ خاتون کی طبیعت بہت خراب ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔